اب میں مولانا ضیاء الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بات رکھیں. چائے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اسٹیج پر جلوہ فروز مولانا ساجد العظمی صاحب صدر محفل اور دیگر بڑی بڑی شخصیات، اسٹیج اور سامعین کا کوئی فرق نہیں ہے، سب علماء ہیں اور سب ایک سے بڑھ کر کے ایک درجہ رکھنے والے ہیں. یہ تو ایک نظام ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اسٹیج پر بنا کر کے مجبور کر دیا جاتا ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے. مجھے بغیر کسی تمہید کے 7-8 منٹ کی بات ہے اور عنوان کیا دیا گیا ہے؟ دارالعلوم کی خدمات. اب اس میں دارالعلوم کا تعارف کرائیں، ان کی خدمات بیان کریں، اس کے گوشوں پر روشنی ڈالیں کہ کس کس میدان میں کیا ہے. تب تو یہ کئی گھنٹوں کا پروگرام ہوتا ہے. چند منٹ کے اندر یہ میں بتا دوں دارالعلوم کا قیام کب ہوا. دارالعلوم ایک ایسے وقت میں قائم کیا گیا جب ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا تھا اور ہزاروں علماء شہید کر دیے گئے تھے تحریک آزادی اور جہادی آزادی میں حصہ لینے کی وجہ سے. 33-35 ہزار علماء صرف دہلی و اطراف میں شہید کیے گئے تھے. کل 52-53 ہزار علماء، 5 لاکھ مسلمان. اس وقت دارالعلوم دیوبند کے بانیان اس کی قیادت کر رہے تھے اور انہوں نے ایک الہامی فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے اب ایک قدم ہو سکتا ہے کہ ہم ایک تعلیمی درسگاہ قائم کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات رکھی تھی. مولانا قاسم حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اس طریقے سے ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے وقت کے اہل اللہ تھے، اولیاء اللہ تھے. ہندوستان کو اندلس ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام کروایا جو کسی دنیا کے اور ملک میں نہیں ہوا. سب سے پہلے ایک مشن کیا گیا کہ اب ہندوستان میں بچانے کے لیے تعلیم ضروری ہے. لہذا سب سے پہلا مرکز 1866 میں اسی مئی کے مہینے یا جون کے مہینے میں قائم کیا گیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے. یہ ایک مرکز نہیں تھا، یہ ایک تحریک تھی پورے ہندوستان میں دین کو بچانے کے لیے. دارالعلوم ایک مرکز تعلیم بھی تھا اور ایک چھاونی بھی تھی مجاہدین تیار کرنے کے لیے. انگریزوں کو بھی نکالنے کے لیے سپہ سالار اور مجاہدین کو تیار کرنا تھا. اسلام کے دفاع کے لیے اور بقا کے لیے پورے ہندوستان میں تعلیم کو عام کرنا تھا. دارالعلوم کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ دارالعلوم نے پورے ہندوستان میں گاؤں گاؤں دیہات دیہات مکاتب قائم کیے، مدارس قائم کیے، درسگاہیں قائم کی. اس طریقے سے اس نے مسلمانوں کے عقیدے کو محفوظ کیا، نسلوں کو محفوظ کیا، ان کے تحفظ کو باقی رکھنے کا کام کیا. یہ ایک بہت لمبی تفصیل کا دو چند جملوں میں یہ ہوا. دوسرا کام یہ دارالعلوم نے کیا، تحریک آزادی کے مجاہدین تیار کیے، جمعیت علماء قائم کی. جمعیت علماء کے اکابرین یہ تمام کی تمام حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ دارالعلوم صرف ایک درسگاہ کے لیے نہیں، یہ اصل میں وہ چھاونی ہے جہاں پر اسلام کے پاسبان، ملک کے محافظ تیار کیے جائیں گے، انگریزوں سے ٹکر لینے والے تیار کیے جائیں گے. اور شیخ الہند نے وہاں پر تحریک چلائی، ریشمی رومال تحریک. 1919 میں جمعیت علماء قائم کی. سب کی سب علماء دیوبند تھے. انہوں نے تحریک آزادی میں برابر کا حصہ لیا. تو دارالعلوم کی خدمات تحریکی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، اعتبار سے بھی دیکھا جائے، تصوف کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، کون لوگ تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پروردہ لوگ تھے. لہذا تصوف و سلوک میں بھی دارالعلوم کا کردار سب سے نمایاں ہے. تعلیم کے میدان میں، سیاست کے میدان میں تبلیغی جماعت کو لے لیجیے جو گھر گاؤں گھر کر کے ہر جگہ جا کر کے اپنے خرچے پر یہ کون لوگ قائم کرنے والے ہیں؟ یہ دارالعلوم کی برکات تھی. دارالعلوم کے لیے دارالعلوم کی طرف سے تبلیغی جماعت ایک وہ مشن تھا
تھا جس نے پورے گاؤں میں دیہاتوں میں جا کر کے مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا. کل 5 منٹ تو ہو گیا. اب اس کے بعد ایک سرسری طور سے ملاحظہ کر لیجئے، ڈالون نے تجدید دین کی عالمگیر تحریک چلائی، ڈالون نے دینی تعلیمی تحریک چلائی، دارالعلوم دیوبند نے تحفظ دین کی خدمات کی، دارالعلوم دیوبند نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، دارالعلوم دیوبند نے رد شیعیت کی، دارالعلوم دیوبند نے شرک اور بدعت کے خلاف تحریک چلائی اور قادیانیت کے خلاف بڑا زبردست کام کیا. غیر اسلامی افکار اور تحریکات کے خلاف علماء دیوبند کی خدمات ہوئی، علماء دیوبند کی اصلاحی اور تبلیغی خدمات رہیں، علماء دیوبند کی قرآنی خدمات، تفسیر کے حضرت سیف الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شفیع احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، محمد شفیع صاحب، مولانا شفیع احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ اس وقت تصنیف و تعلیف کا سلسلہ چلا اور کسی کا نام لیتے ہیں تو 10 منٹ سے زیادہ ہو جائے گا. اور اس میں آخر میں مولانا انصار احمد صاحب کا نام لیتا ہوں کہ مولانا انصار احمد صاحب بھی اسی خدمات کی ایک کڑی ہے جنہوں نے دارالعلوم کی یادوں کو سمیٹا ہے اور اس کو محفوظ رکھا ہے اور بڑے ہی محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ ان یادوں کو کتابی شکل میں اپنی پوری کہانی سنائی، اس ماحول کو دکھایا کہ ہم طلبہ کیسے رہتے تھے، ہم اساتذہ کے درمیان کیسے جاتے تھے، ہماری دعوتیں کیسی ہوتی تھی، ہمارے ہنسی مذاق کیسے ہوتے تھے، ہمارا سفر کیسے ہوتا تھا. ایک ایسی دلچسپ کہانی ہے. اور ہمارا انصار احمد صاحب مارگوئی دامت برکاتہ کہ اللہ تعالیٰ نے قلم میں طاقت دی ہے، ایک جولانی عطا فرمائی ہے، اسلوب بھی نہایت شگفتہ ہوتا ہے اور خود اخلاق کے پیکر بھی ہے. وہی چند کلمات پر 8 منٹ ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.